نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے حساب فضل اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے جمعۃ المبارک کے فیض و برکات حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارے لیے، اس مسجد کی تمام جماعتیوں کے لیے، اس علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے امن کا، کامیابی کا باعث بنائے۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی سورہ قریش آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ قریش قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 106، لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 29، کیونکہ بعض اوقات قرآن پاک کی جو آیات یا صورتیں ہیں وہ نازل پہلے ہوئی ہیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک میں وہ اینڈ میں، آخری پارے میں یا آخری 10 پاروں میں یا 5 پاروں میں موجود ہیں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو پہلے نازل ہوئی ہیں وہ بھی آخر میں کھڑی ہیں، جو آخر میں نازل ہوئی ہیں وہ پہلے کھڑی ہیں۔ اور سورہ بقرہ کیونکہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی دوسری سورت سورہ بقرہ ہے۔ تو یہ جو نزول کا اعتبار ہے وہ نازل ہونے کی وجہ سے، کچھ پہلے آ گئیں، کچھ بعد میں آئیں، لیکن یہ جو قرآن پاک کی ترتیب موجود ہے یہ وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ پہ ہے قرآن پاک کی، اور اس ترتیب کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مرتب فرمایا۔ یہ کسی صحابی نے ترتیب نہیں دی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی یا سورت نازل ہوتی، کیونکہ یکدم پوری سورت بھی نہیں آئی، بعض اوقات چند آیات آئیں، تو کاتبان وحی جتنے بھی تھے جو وحی کو لکھتے تھے، حضور ان کو فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فلاں آیت کے آگے لکھ دو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ترتیب ہمارے پاس آج موجود ہے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ترتیب دی ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ پہ موجود ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ لکھا ہوا ہے، اوپر بعض اوقات قرآن پاک میں لکھ دیتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے، اور یہ جو میرے سامنے قرآن پاک ہے اس میں اس کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے، اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 106 ہے۔ اور یہ قریش، سورہ قریش ہے۔ قریش سے مراد کیا ہے؟ قریش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے جو مکہ المکرمہ میں تھا۔ یہ قریش کی فضیلت میں اللہ تعالی نے یہ سورہ قریش نازل فرمائی۔ لإیلاف قریش، اس کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد پھر اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لإیلاف قریش، کہ قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے، قریش کو رغبت دلانے کے سبب سے ہم نے مانوس کر دیا قریش کو، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ انہیں سردیوں اور گرمیوں کے تجارتی سفر سے مانوس کر دی۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ قریش کو جو انعام دیا، اس انعام کا اللہ ذکر فرما رہا ہے۔ جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کا ذکر عطا فرمایا۔ فرمایا قریشیو، آج تم جو خوشحال ہو معاشی طور پر، مادی طور پر، میں نے تمہیں ترقی دی ہے، یہ جو خوشحالی معاشی طور پر تمہیں نظر آ رہی ہے، فرمایا یہ تجارت کو مانوس ہم نے کیا تھا تجارت کی طرف،
فرمایا تجارت کی رغبت ہم نے تمہارے دل میں ڈالی، یعنی تجارت کر کے قریش جو کامیاب ہوئے، معاشی طور پر خوشحال ہوئے، اللہ فرماتا ہے یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ان کو تجارت کی طرف رغبت عطا فرما دی، تجارت کی طرف رغبت عطا فرما دی۔ اور وہ رغبت جو تھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ اللہ نے تمام اسباب اور وسائل بھی عطا فرمائے، یعنی راستہ بھی اللہ نے امن کا عطا فرما دیا، اور شہر بھی اللہ نے امن والا عطا فرما دیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ مانوس بھی کر دیا کہ سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی ان کے قافلے نکلتے رہے۔ اس لیے قریش گرمیوں میں شام کی طرف تجارت کے قافلے لے جاتے تھے، اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارت کے قافلے لے جاتے تھے، اور یہ اللہ نے انعام فرمایا قریشیوں پر کہ انہوں نے تجارت کی اور خوشحال ہو گئے۔ تو قریش کی کیونکہ بہت بڑے فضائل بھی آئے ہیں، تو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں قریش کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے بعد اگلا جو میسج ہے آج قرآن پاک کا اس حوالے سے کچھ گزارشات کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت مولا کائنات کی ہمشیرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 وجوہات ہیں، 7 وجوہ ہیں جن کے سبب اللہ نے قریش کو فضیلت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قریشیوں کی پہلی وجہ فضیلت کی یہ ہے کہ میں خود محمد مصطفیٰ قریشی ہوں، یعنی حضور خاندان قریش کے جو بنو ہاشم قبیلہ تھا اس میں حضور پیدا ہوئے۔ فرمایا پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ میں خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریشی، یہ وہ فضیلت ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، فضل رب الاولا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ تو سب سے بڑی فضیلت حضور نے فرمایا یہ ہے کہ میں خود قریشی ہوں، اور دوسری فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قریش میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قریش کو عطا فرمایا، نبوت بھی قریش کو عطا فرما دی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے تو حضور قریشی تھے، تو اس لیے نبوت بھی قریش میں آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجابت بھی قریش کو عطا فرمائی۔ اور چوتھی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کا انتظام اور پلانے کی جو سعادت عطا فرمائی وہ بھی قریش کو عطا فرمائی۔ آب زمزم کے منتظم تھے، آب زمزم لوگوں کو پلاتے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو سعادت عطا فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 10 سال تک یہ سعادت قریش کو حاصل رہی کہ قریش کے علاوہ 10 سال تک کسی نے بھی اللہ کی عبادت نہیں کی۔ ابتدائی جو سال تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ نبوت کے اعلان نبوت کے بعد 10 سال تک حضور فرماتے ہیں روئے زمین پر صرف قریشی ہی عبادت اللہ کی کرتے رہے، کوئی اور خاندان 10 سال تک عبادت رب کی نہیں کر سکا سوائے قریش کے۔ فرمایا یہ بھی میرے قریش کی فضیلت۔ اور ایک اور فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصحاب فیل کے حوالے سے جب ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو ہم نے قریش کی ابابیل بھیج کر مدد عطا فرما دی۔ فرمایا یہ بھی قریشیوں کی فضیلت کی ایک وجہ ہے، قریشیوں کی فضیلت کی ایک وجہ ہے۔ اور 7ویں فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واحد قریش ہی خاندان ہے جس کے نام سے اللہ نے قرآن کی سورت اتار لیلاف، سورہ قریش، جس کے خاندان کے نام کی سورت آ گئی۔ فرمایا یہ 7 وجوہات ایسی ہیں جو قریش کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ تو بہرحال قریش کی بڑی فضیلت ہے، اور قریش کی فضیلت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے فضیلت بھی دی اور ساتھ انہیں معاشی اور خوشحالی ترقی بھی عطا فرمائی۔ ان کے دل میں تجارت کا دھیان بھی ڈالا، تجارت کی محبت بھی ڈالی، راستے بھی امن والے کر دیے۔ فرمایا پھر شام اور یمن کی منڈیوں تک یہ گئے، اور کرتے کرتے یہ پھر مکہ المکرمہ کے جو قریش تھے مکہ کو اتنا خوشحال اور اتنا ترقی پذیر کر دیا کہ مکہ المکرمہ عالمی منڈی بن گیا، عالمی شہر بن گیا۔ باہر کے ممالک آتے تھے مکہ المکرمہ میں،
پھر وہاں تجارت ہونے لگی اور قریش اوپر چلتے گئے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اتنی فضیلتیں تمہیں عطا فرمائی. ارے قریشیوں، اتنی فضیلتوں کے بعد اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں رزق دے دیا جائے، تمہیں تجارت کے مواقع فراہم کر دیے جائیں، اور تمہیں اسباب اور وسائل کے انبار لگا دیے جائیں، اور تم معاشی طور پر بھی خوشحال ہو جاؤ، امن والے بھی بن جاؤ، خوف بھی تمہارے اوپر نہ ہو، نہ تجارت کے راستوں میں تمہیں خوف ہو، نہ تمہیں اپنے شہر میں ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا راستے بھی امن والے دیا اور شہر بھی تمہیں امن والا دیا. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب اس کے رب کی عبادت بھی کرو، اس گھر کے رب کی عبادت بھی کرو. یعنی تجارت اگر کسی کو اللہ نے عطا فرما دی، خوشحالی عطا فرما دی، فرمایا خوشحالی کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اس گھر کے رب کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرو؟ فرمایا اس لیے کہ الذی اطعمہم من جوع، تم بھوکے تھے، تمہیں تجارت کو مانوس کر کے تجارت کی طرف تمہاری بھوک مٹا دی. تم خوف زدہ تھے، فرمایا راستے میں امن عطا فرما کے، امن والا شہر ڈکلیئر فرما کے، فرمایا تمہیں امن والا بنا دیا. اب امن بھی تمہارے پاس ہے، اب تمہارے پاس رزق بھی ہے. اب اس رزق اور امن کے بعد تو حق بنتا ہے نا کہ تم میری عبادت کرو. اللہ فرماتا ہے کہ قریشیوں دیکھو، ایک جانور کو بھی اگر کوئی کھلائے نا، آپ کبھی غور کریں کہ ایک جانور کو بھی اگر کوئی کھلائے تو جانور بھی اس کی اطاعت کرتا ہے. آپ جس مخلوق کو بھی دیکھ لیں، درند دیکھ لیں، پرند دیکھ لیں، جو جس کو جو کھلاتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. اگر وہ جانور ہے تو جانور کو کوئی کھلائے تو وہ کھلانے والے کی اطاعت کرتا ہے. فرمایا ایک کھلانے والے کی جانور اطاعت کرتا ہے. ہم نے تمہیں صرف کھلایا نہیں ہے، ہم نے تمہیں اتنی ترقی عطا فرما دی کہ تم پورے دنیا میں مشہور ہو گئے. امن والا شہر عطا فرما دیا، راستے امن والے تمہیں عطا کر دیے، محبوب امن والا دے دیا، شہر امن والا دے دیا، اور مادی اور خوشحالی ترقی تمہیں عطا فرما دی. اب حق بنتا ہے کہ تم میری عبادت بھی کرو، میری بندگی بھی کرو. یہ تقاضا رزق ہے کہ تمہیں جو رزق دے اس کی اطاعت کرو. میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تم میری اطاعت کرو اور میری بندگی کرو. اور بندگی کا طریقہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو ہر جگہ سے، ہر بندے سے بے نیاز ہو کر کا. بار بار قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا، خبردار میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جب اللہ کی عزت کی قسم اس طریقے سے اگر ہر طرف سے تعلقات کو توڑ کر ہم خالصتاً اس کی بندگی کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ وہ ہمیں رزق کھانے کو نہ دے، وہ ہمیں عزتیں نہ دے. اللہ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرتے رہو، میں تمہیں امن بھی دیتا رہوں گا، رزق بھی عطا کرتا رہوں گا. تو اسی حوالے سے ایک ریاض الناصحین کے اندر ایک حکایت لکھی گئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. خراسان میں ایک گورنر تھا خراسان کا، عبداللہ طاہر. جب خراسان کا گورنر تھا تو اس وقت دارالحکومت جو تھا وہ نیشا پور تھا. شہر ہرات سے ایک لوہار اپنے کاروبار کی غرض سے وہ خراسان میں آیا. اس نے چند دن کاروبار کیا، چند مہینے کاروبار کیا. اس کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں سے مل کر آتا ہوں. جب سفر شروع کیا تو رات پڑ گئی راستے میں. ظاہر ہے کہ پیدل کے سفر ہوتے تھے. تو خراسان کے گورنر عبداللہ طاہر نے اس وقت رات کو امن والا بنایا ہوا تھا، راستوں کو سیکورٹی کھڑی کر دی کہ تاکہ کوئی مسافر جو ہے پریشان نہ ہو، کوئی خوف زدہ نہ ہو، امن کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچیں. تو وہ لوہار جا رہا تھا اپنے شہر کی طرف. تو راستے میں سیکورٹی والوں نے نا 4 وہ پکڑے ہوئے تھے، چور پکڑے ہوئے تھے، چوری کر رہے تھے، ان کو پکڑ لیا. تو ایک چور روایات میں آتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے بھاگ گیا، ان کی گرفت سے بھاگ گیا. انہوں نے دیکھا بھی، رپورٹ بھی ہو چکی ہے، 4 چور پکڑ لیے ہیں، اب ہم لے کر جائیں گے 3 تو گورنر صاحب ناراض ہوں گے، ہمیں سزا ملے گی، ہماری نوکری ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اسی بے گناہ کو پکڑ لیا جو لوہار جا رہا اپنی گنتی پوری کرنے کے لیے. تو انہوں نے جا کر صبح بادشاہ کی دربار میں کہہ دیا گورنر کو، جی یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. تو بادشاہ نے کوئی تحقیق بھی نہ کی زیادہ، تو نہ انہیں بلایا، نہ انہیں کوئی صفائی کا موقع ملا. تو بادشاہ اعتماد کر گیا کہ ظاہر ہے کہ جو
پکڑے گئے ہیں تو وہ چور ہیں، لہٰذا ان کو قید کرنے کا حکم دے دیا، قید خانے میں ڈال۔ وہ جب قید خانے میں گیا نا لوہار، وہ سمجھ گیا کہ اب بادشاہ کے پاس تو پہنچ نہیں سکتا، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع نہیں ملا، تو اب میں کیا کروں؟ تو اب اس طرح نہ کروں، جہاں سارے بادشاہ سو جاتے ہیں تو ایک بادشاہ ہے وہ رات کو بھی جاگتا ہے، لا سنۃ ولا نوم۔ اس لیے کبھی غور کرے نا اللہ کی اس فرمان پر۔ اللہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ لوگوں مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ باری تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہیں، لیس کمثلہ شیء، ہم مانتے ہیں تو بے مثل بے مثال ہے، لیکن یہ اعلان کیوں فرماتا ہے؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم رات کے بادشاہوں کو پاس جاؤ، تمہیں ضرورت پڑے اور بادشاہوں کے دروازے بند ہو جائیں، اور تم ضرورت کے مطابق ضرورت حاصل پوری کرنے کے لیے کسی دروازے پہ جانا چاہو تو کوئی دروازہ بھی نہ ہو، ایک دروازہ تو ایسا ہونا بادشاہ کا جو رات دن کھلا رہتا ہو۔ فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، ایسے دروازے پہ جائیں جو رات کو بند نہ ہو۔ فرمایا آؤ، وہ مجھ خدا کا دروازہ ہے۔ اس نے نہ اندر جیل میں جا کر اس نے ایک کونے میں جا نماز ڈالی اور جے نماز پر اللہ کی بندگی شروع کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا اب کوئی نہیں بچا، صرف تو ہی تو ہے، تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں۔ اس نے ایسی رقت امیز دعائیں کی، اس نے ایسی پرزوز مناجات کی، تو میرے رب کو وہ دعائیں پسند آ گئی۔ جب اس نے رب کی بندگی اپنی جیل میں شروع کر دی نا، یہ بندگی کرتا کرتا خراسان کا گورنر رات کو سویا ہوا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ 4 بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، جو اس کا آ کے تخت الٹا کے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اچانک جب آنکھ کھلی تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور یہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ایسا ڈرونا یا خطرناک، کوئی وحشت ناک، دہشت ناک خواب آ جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بائیں طرف 3 بار تھوکیں بھی صحیح اور 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو وہ خواب کبھی بھی سچا نہیں ہو۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا خواب آ گیا ہے، بڑا خطرناک خواب ہے، تو میری نیند چلی گئی، اس دن سے نیند نہیں آ رہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اگر 3 بار بائیں طرف تھوک دیں اور 3 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دیں تو وہ خواب کبھی سچا نہیں ہوگا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر عام بندے کو ایسا خواب بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ خواب جو ہوتا ہے اس کی جو تعبیر بتا دی جاتی ہے ویسے ہونی ہے۔ جب تعبیر بتا دی جائے تو وہ تعبیر ویسے ہونی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی اگر ایسا کوئی خواب آئے تو پھر کسی عالم دین کو بتا دے، تاکہ وہ جانتا ہے شریعت کو، وہ اچھی تعبیر دے گا، وہ جانتا ہے کہ یہ خبر خطرناک خواب ہے، لیکن جب وہ تعبیر دے گا تو آپ کی تعبیر کے مطابق وہ خواب بدل جائے گا، تو لہٰذا ہر عام بندے کو خواب بھی نہیں بتانا چاہیے۔ تو اس نے رات کو خواب دیکھا کہ 4 ڈاکو ہیں جو اس کا تخت الٹا کے اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھ کھلی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، پھر دوسرے دن رات کو خواب دیکھا تو یہی حال، تیسرے دن خواب دیکھا تو یہی حال۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ میری وجہ سے کسی مظلوم کی آہ نکل رہی۔ اس نے جیلر کو بلایا، جیلر کو بلا کے فرمایا کہ بتا کہ کوئی جیل میں ایسا قیدی تو نہیں ہے یار جو بے گناہ ہو اور بے قصور ہو، اس کو ہم نے قید میں رکھا ہوا ہو۔ وہ رو پڑا، اس نے کہا بادشاہ ابھی تک میں نے ایسا قیدی نہیں دیکھا، جو ایک قیدی ابھی چند دن پہلے تیرے سیکورٹری والوں نے ہمیں دیا تھا وہ ایسا قیدی ہے۔ اکٹھے آئے لیکن وہ الگ ہے، جس دن سے آیا ہے وہ مصلی پہ اپنے رب کو بلا رہا ہے، بس وہ مناجات میں مصروف ہے، وہ عبادات میں مصروف ہے، کبھی قیام میں ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے فرمایا کہ جلدی کرو، اسے میری دربار میں پیش کرو۔ جب گورنر کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا، اس سے پوچھا، اس نے سارا واقعہ بتایا۔ تو بادشاہ نے کہا یار 3 چیزیں ہیں، یہ قبول کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو معاف کر دے کہ اتنے دن میری وجہ سے تجھے قید کاٹنی پڑی بے قصور۔ تو اس نے کہا بادشاہ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، اس نے کہا دوسری چیز یہ ہے کہ 1000 دینار میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ قبول کر۔ اور تیسری چیز یہ ہے
کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل وقت آئے تو میرے پاس تو نے آنا ہے، مجھے ضرور بتانا ہے، میری دربار میں پیش ہو جانا، میں تیری مشکل حل کر دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے 2 چیزیں تو میں قبول کر لیتا ہوں، آپ کو معاف بھی کر دیتا ہوں، اور معاف کر دیا، اور میں 1000 دینار بھی لے لیتا ہوں، وہ بھی قبول کر لیتا ہوں، لیکن تیسری چیز کا ہونا میرے لیے یہ ناممکن ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ یار میں آپ بڑی مجلس کے سامنے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ نے آنا ہے، آپ کو روکے گا نہیں۔ اس نے کہا بادشاہ یہ بات نہیں ہے، آپ نے مجھے قید کر دیا، میں جیل میں چلا گیا، میرا کوئی نہیں تھا تیرے پاس آنے کے لیے، بتا کہ جس خدا نے تیرے تخت کو میرے لیے الٹا کے رکھ دیا، جس رب نے میری خاطر تیرے تخت کو الٹ دیا 3 راتیں، کیا اس خدا کو چھوڑ کر میں تیرے دربار میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم، اس کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی کہ جو سر میری بارگاہ میں جھک جائے اس کو ہر جگہ پہ جھکوا دو، اس کی غیرت ہی گوارا نہیں کرتی۔ یاد رکھیں میری بات، جو رب کی بارگاہ میں سر جھک جاتا ہے تو وہ سر پھر کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سر ہر جھکے نہ کسی کے سامنے، پھر اسی سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہمیں بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر دیا ہے تو سر اپنی بارگاہ میں جھکانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جب سر جھک جاتا ہے تو پھر سب کچھ اللہ اس کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فرمایا اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہ تقاضا ہے اس عبادت کا، اس احسانات کا کہ الذی اطعمہم من جوع، فرمایا تم بھوکے تھے تمہیں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، تم خوف زدہ تھے تمہیں امن عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک جو ہوگا، رجب المرجب کا مہینہ ہے، جشن مولود کعبہ سیدنا مولا کائنات حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم، آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے پر گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔